بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ رمضان کے اندر قبولیت کا جو سب سے زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ عز و جل کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں کہ جو قبولیت کا ٹائم ہے وہ کون سا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ عز و جل نے اگر کوئی چیز قرآن میں بتا دی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ وقت جو ہے قبولیت کا ہے، اس وقت میں جو بھی دعا مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ زاریات کی آیت ہے، 18 نمبر ہے، لیکن ہم اس سے پیچھے بھی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنتیوں و عیون، بے شک متقی لوگ جنت یعنی کہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، آخذین ما آتاہم، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم، بے شک وہ کانو تھے، قبل ذالکا، اس سے پہلے، محسنین، نیکوکاروں میں سے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکاروں میں سے تھے۔ کانو، تھے، قلیلم من اللیل ما یہجعون، اور تھے رات کم سوتے تھے، یعنی کہ وہ رات میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کم سوتے تھے، یعنی کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے کن لوگوں کی کیٹیگری بتائی ہے۔ کیٹیگری ان کی بتائی ہے کون ہوں گے جنت میں، یعنی کہ باغوں میں اور چشموں میں۔ اور اب جب کہ وہ باغوں اور چشمے میں ہوں گے تو آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے باغوں اور چشموں میں ہوں گے؟ نمبر 1، وہ راتوں کو کم سوتے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور تیسرا اللہ عز و جل نے یہاں لفظ بتا دیا کہ سحری کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے ہوں گے۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا؟ اس سے سمجھ یہ آیا کہ اللہ عز و جل نے، یعنی کہ جو سحری کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ رمضان میں سحری کے اوقات میں جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بخش دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس بات کو واضح سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل خود بتا رہے ہیں کہ بھئی اس ٹائم میں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، اور صاف بتا دیے کن کے، کہ جو جنت میں ہیں، باغوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ رات میں کم سوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور جو سحری کا وقت ہوتا تھا اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو جب ہم نے یہ آیت پڑھ لی تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو سحری کے وقت مغفرت مانگتا ہے یا سحری کے وقت کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل کو وہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ تو رمضان کے اندر ویسے تو آخری عشرہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طاق رات کو ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اس آیت سے ہمیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سحری کے اوقات میں دعا جو ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور جو انسان اس ٹائم مغفرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو ہوپ فل بھائی آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو باقی یہ ہے کہ واللہ عالم، اللہ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مغفرت مانگنے کا یا دعا کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جس سے ہمیں یہ
پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سحری کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے چونکہ کیٹیگری بتائی ہے کہ وہ جو چشموں اور باغات میں ہوں گے وہ سحری میں مغفرت طلب کرتے تھے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری میں مغفرت اگر ہم مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا انشاءاللہ قبول کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔